على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت للغنائم وجعلت للارض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم معزز علماء کرام، ہماری یہ نشست اور ہماری یہ مجلس بطور مذاکرہ اور بطور تکرار کی ہے، اور وہ باتوں کا مذاکرہ اور تکرار یہاں پر ہو رہا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کے عقیدے کے متعلق دلائل ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ تو اس سے پہلے کی نشست اور مجلس میں ماشاءاللہ ایک دلیل ہم نے قرآن پاک سے، ساتھ میں طریق استدلال بھی، اور ایک دلیل حدیث سے، ساتھ میں طریق استدلال بھی ہم نے عقیدہ ختم نبوت پر بتلا دیا۔ آج عقیدہ ختم نبوت پر دوسری دلیل ہے اور اس کا طریق استدلال قرآن اور حدیث کے روشنی میں اس طرح ہے کہ جو سورت کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جیسی صورت، پہلے حدیث کے ہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل کی گئی ہے، نہ انجیل میں نازل کی گئی ہے، نہ زبور میں نازل کی گئی ہے، اور نہ ما بقیہ قرآن میں نازل کی گئی ہے۔ اس حدیث سے عقیدہ ختم نبوت پر طریق استدلال یوں بنتا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اس جیسی صورت نازل نہیں کی گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آئندہ کسی نبی پر نازل نہیں کی گئی، آئندہ بھی کسی نبی پر نازل اور مستقبل میں بھی کسی نبی پر نازل نہیں کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ اس کا صاف اور صریح مطلب یہی نکلتا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اور قیامت تک کسی نئے نبی کی آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نبی کا آنا ہوتا آئندہ اور مستقبل میں تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں جیسے ماضی میں کسی کتاب میں، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، وہاں نازل نہیں کی گئی ہے، آئندہ بھی کسی نبی پر نازل نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو نبی ضرور اس کی وضاحت فرماتے، لیکن نبی علیہ السلام نے آئندہ کسی نبی کی وضاحت نہیں فرمائی۔ اس کا صاف مطلب جناب محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، جیسے کہ غلام احمد قادیانی۔ یہ تو حدیث، یہ تو قرآن پاک سے، یا قرآن پاک کی جو سورت ہے سورہ فاتحہ، اس سے استدلال ہوا۔ حدیث نمبر 2
اس سے پہلے ایک پیش کی گئی، یہ حدیث نمبر 2 ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام پر مجھے 6 طریقوں سے فضیلت دی گئی ہے دیگر انبیاء علیہ السلام پر۔ فضلت علی الانبیاء بستین، سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے، اعطیت جوامع الکلم۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ میری مدد رعب کے ذریعے سے کی گئی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، وَحِلَّتْ لِلْغَنَائِمُ۔ چوتھی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ میرے لیے تمام زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ اس کو بنایا گیا، وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا۔ اور پانچویں بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ مجھے تمام کے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ اور چھٹی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ۔ یہ حدیث، اور اس حدیث سے طریق استدلال یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبی علیہ السلام کی رسالت ہمہ گیر ہے، ہمہ جہت ہے، ہمہ وقت ہے۔ قیامت کی صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور قیامت کی صبح تک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو قطعاً دنیا میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے نبیوں کا سلسلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، سارے نبیوں کا سلسلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رکا، اور سارے کے سارے نبیوں کا سلسلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ اس لیے اب کسی نئے نبی کے آنے کا تصور بھی نہیں ہے، اور کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کا امکان بھی نہیں ہے۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے گے، اور قیامت سے پہلے تشریف لائے گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ قیامت کی علامت اور نشانیوں کے طور پر ہوگا، اور آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت کا پرچار نہیں کریں گے، بلکہ آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دعوت دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تبلیغ کا پرچار کریں گے۔ تو اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے بعد نیا نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ دجال ہے، وہ فریبی ہے، اور وہ خود گمراہ ہے، ساری امت کو گمراہ کر رہا ہے، جیسے کہ غلام احمد قادیانی، شکیل ابن حنیف وغیرہ۔ اسی پر میں اپنی تکرار ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔